میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون سی رائفلز اور کیا ایکوپمنٹ استعمال کیا گیا ہمارے خلاف ریمنگٹن 700 نائٹ ویژن کے ساتھ 7.62 ٹائمز 51.308 انچ کیلیبر سنائپر رائفل استعمال ہوئی. ہمارے خلاف آرٹک انٹرنیشنل .308 7.62 into 51 mm سنائپر رائفل استعمال ہوئی. ہمارے خلاف M60 یو ایس آرمی اسپیشل فورسز کی لائٹ مشین گن 7.62 into 51.308 وہ استعمال کی گئی. ان ساری کیلیبرز کا ان ساری رائفلز اور مشین گن کا رینج تقریباً 1 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے. اس میں لائٹ مشین گن میں آپ کے وہ پٹے والی ہوتی ہے, ایک پٹے میں تقریباً آپ کی 50 گولیاں آتی ہیں اور وہ پٹے جو ہیں وہ آپ لنک کرتے جائیں جتنا مرضی ہے پھر فائر کریں. گولی کی سپیڈ 850 میٹر فی سیکنڈ یعنی کہ 2400 فیٹ پر سیکنڈ ہے. اس کے سب ہتھیار دیے تھے امریکن اور نیٹو فورسز نے پاکستان کو 9/11 کے بعد, اور یہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے تحت امریکن عوام نے عطیہ دیا تھا پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کو, جو کہ یہاں پہ پاکستان کی پروٹیسٹس پہ استعمال ہوئی ہیں. شواہد ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایویڈنسز آپ لوگ کے پاس موجود ہیں, سارے کلیکٹ کر لیے. آف کورس یہ ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران عباسی میرے حلقے وہاں پہ ایک حلی نام گاؤں ہے, وہاں کا رہائشی وہ شہید ہوا. اس کو گولی یہاں پہ لگی کندھے پہ, یہاں سے نکلی اور وہ ایلیویٹڈ پوزیشن سے ہی ہو سکتا ہے. یہ جیو کی بلڈنگ یہاں پہ اور باقی بلڈنگز کو انہوں نے کلیئر کرایا, بند کرایا. آپ کے اپنے کالیگز ہیں وہاں پہ, ان سے پوچھ لیں, ان سے سارا کلیئر کرایا گیا. حکومت کہتی ہے کہ آپ کے لوگ بلڈنگز کے اوپر موجود تھے, آپ لوگ اسلحہ امریکن میں, برازیل میں. یہ سارا میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے تو آپ کو شواہد دے دی ہیں. ان کو کہہ دیں میرے ساتھ حکومت کا بندہ بیٹھا ہے, بتائیں, میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں. اس کے لیے آپ لوگ کو ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. یہاں پہ لائٹ مشین گن کا فائر, مطلب ویڈیو فوٹیجز ہیں جہاں پہ وہ مشین گن جب شروع ہوتی ہے, صرف ایک ریس ہے جو مشین گنر تھا اس کا ایکسپیرینس اتنا نہیں تھا, اس نے ٹریگر ایک ہی بار دبایا. ایکسپیرینسڈ ہوتا تو وہ 3 شاٹ کے 4 شاٹ کے برسٹ مارتا. تو آپ کے جتنے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ریپڈ فائر اور سنائپر فائر کے تحت ہوئے ہیں. اور دوسری اہم بات میں کروں, سارا دن ہیلی کاپٹرز یہاں پہ اڑتے رہے انٹیریئر منسٹری کے, باقی ایویشن کے. مجھے تو یہاں پہ گلہ یہاں پہ سیکورٹی فورسز سے بھی آتا ہے کہ میرے قوم کے بچے جو بنو میں شہید ہوئے تھے, جوان ایف سی کے بھی, پاک فوج کے بھی, ان کی میتیں گدوں پہ لاد کے لائی گئی تھیں. آپ نے وہ ویڈیو فوٹیج دیکھی تھی. کیا یہ ہیلی کاپٹر جو کہ ٹیئر گیسنگ کے لیے استعمال ہوا تھا, کیا وہ جا کے نہیں لے کے آ سکتے تھے؟ پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہیلی کاپٹر کیا وہ استعمال نہیں ہو سکتے تھے وہاں پہ ان کا میت لینے کے لیے؟ مطلب یہ تو المیہ ہے. یہاں پہ مجھے یہ بتائیں علینا صاحبہ, جو شخص وہاں پہ نوافل پڑھ رہا تھا اس کنٹینر پہ, اس کو گرایا گیا. یہ مقبوضہ کشمیر ہے. توجہ دی جا رہی ہے کہ 50 اس کو وارننگز دی گئیں اور وہ نماز پڑھ رہا تھا. کوئی اسرائیل میں تو نہیں بیٹھا تھا نا. بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو زدوکوب کیا گیا, ان سے ایفیڈیوٹ سائن کیا گیا کہ جی یہ RTA ہے, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں. لوگوں کو تو اس حد تک انٹیریئر منسٹر کہتا ہے کہ جی 5 منٹوں کا کام ہے. آبویسلی 5 منٹوں کا کام ہے کہ آپ ایک جگہ کو ڈسپرس کریں, وہاں پہ مشین گن آپ لگا دیں, سنائپر لگا دیں. کون سا مائی کا لال ہے وہاں پہ وہ کرے گا؟ ایک آپ انفنٹری کی وہاں پہ پلٹون بھی آ کے کھڑی کر دیں, آپ وہاں پہ ایک کمپنی کھڑی کر دیں انفنٹری کی, اور ان کے ساتھ اسلحہ نہ ہو, اور اوپر 2 سنائپر بٹھا دیں, 1 مشین گنر بٹھا دیں. میں دیکھتا ہوں کون کھڑا رہتا ہے, وہ امیجیٹلی سائٹ پہ کور لیں گے, کوشش کریں گے. شہباز شریف تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا نکاح بنا ہوا ہے نا, تو وہ تو وہی کرے گا, وہ تو پپٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2, ذمہ دار بھی وہی ہے اور محسن نقوی اور یہ سارے لوگ ہیں. نمبر 3, ماڈل ٹاؤن کا خون اس کے ہاتھوں پہ ہے, یہ خون بھی اسی کے ہاتھوں پہ ہے. تو یہ ساری جتنی شاتیں ہوئی ہیں اس کا خون شہباز شریف کے ہاتھوں پہ ہے. اور آپ یہ دیکھیے گا شہباز شریف اور اس کے لوگوں کا اور اس حکومت کا انجام برا ہوگا. 8 بجے 25 نومبر کی صبح سے لے کے جس وقت ہم لوگ پشاور پہنچے 3 بجے بشرا بی بی صاحبہ کو ادھر لے کے, تو اس وقت ہر وقت میں ساتھ ہی تھا ان کے. نمبر 1. نمبر 2, ہمارا جو ہدف تھا وہ ڈی چوکی تھا. یہاں پہ جس وقت ہم نے ایڈریس کیا, بشرا بی بی صاحبہ تھیں, علی امین خان صاحب تھے, میں تھا کنٹینر کے اوپر, اور وہی کنٹینر آگے گیا. پھر ہم نے فالو کیا, پھر ہم لوگ کلثوم انٹرنیشنل کے قریب رکے کیونکہ وہاں سے پتہ چلا کہ جی وائلنس ہوئی تھی. ہم نے کہا ذرا روک کے پھر آگے جائیں. پھر ہمارا کنٹینر ہم سے لے لیا گیا, وہ چلا گیا آگے, اس کے بعد ہمارے کنٹرول میں نہیں رہا. پر ہمارا مقصد ڈی چوکی تھا. پھر لوگ کئی آگے وہ سلو ڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے,
اس کے مقاصد اور ہیں. آپ سے کنٹینر بھی لے لیا گیا تھا؟ جی ہم سے ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا, کوئی شرپسند ناصر لے کے ہم سے لے گئے تھے اور انہوں نے تاریں بھی کاٹ دی تھی کنٹینر کی. اس وقت آپ لوگ کنٹینر کے آس پاس بھی نہیں تھے؟ ہمارے سامنے سے گیا تھا نا, لڑکوں مطلب نوجوانان تھے, پتہ نہیں کون تھے یہ بھی نہیں پتا, پارٹی کے بھی نہیں تھے, وہ لے گئے تھے کنٹینر. اور اس کے بعد پھر اس شام یہ تقریباً میں 6:30 بجے کی بات کر رہا ہوں, جب ہم لوگ رفتہ رفتہ جا رہے تھے ڈی چوک کی طرف, تو کئی لوگ تھے وہ روک رہے تھے ہمیں آہستہ آہستہ آہستہ. حالانکہ کلثوم انٹرنیشنل سے ڈی چوک کا 3 منٹوں کا بھی راستہ نہیں ہے, وہ ہمیں تقریباً 45 منٹ لگے. اور وہاں پہ ڈی چوک میں پورا باہر پھر رہا تھا, پھر گاڑی میں بیٹھا, 8:30 بجے ایگزیکٹ فائرنگ شروع ہوئی. اس کے بعد سینٹورس کی طرف ہم لوگ آئے, یو ٹرن کیا کیونکہ بلاک تھا روڈ, اور وہاں پہ پھر جس گاڑی میں میں تھا وہ علی امین خان صاحب کی گاڑی تھی اور لیڈ ویکل تھی. 8:30 بجے 8:30 بجے وہاں سے ہم رائٹ کی طرف گئے, اور ہمارے پیچھے ان کی دوسری گاڑیاں تھیں, بشرا بی بی صاحبہ اور علی امین خان صاحب اس گاڑی میں تھے. تو جیسے ہی انہوں نے آنے کی کوشش کی تو لوگوں نے اس کو گھیرا, اور ان نون لوگ تھے, ہمارے نہیں تھے, بہت کم تھے ہمارے, وہ کہتے تھے جائیں, باقی لوگوں نے گھیرے ہوا تھا. 2.5-3 گھنٹے وہاں پہ ان کو روکی رکھا, کیونکہ وہ آپریشن تیار ہو رہا تھا آپ کا ہری پور میں ہمارے خلاف, اور اسلام آباد میں بھی. اسلام آباد میں تقریباً جو ڈی واٹسن ہے یہاں پہ, یہاں سے یہ لوگ نکلے, میں فضل حق روڈ کی طرف تھا اور گاڑی تیار تھی, ان کے سیکیورٹی آفیسر میرے ساتھ تھے, اور منسٹر پختون یار خان کے پی کے وہ میرے ساتھ, ہم لوگ ساتھ علی امین خان کی لیڈ ویکل میں تھے, اور ہم لوگوں نے یہاں سے وایا مرگلہ روڈ اور مونال کے ذریعے ہری پور جانا تھا. یہ لوگ کشمیر ہائی وے کی طرف گئے, ان کی گاڑی کو چیس کیا گیا. علی امین خان صاحب کی سیکیورٹی گاڑیوں کو انٹیلیجنس کی گاڑیوں نے نامعلوم لوگوں نے ٹکرے مار کے ان کو ڈسیبل کیا, ان کی گاڑیوں پہ فائرنگ ہوئی. وہاں سے وہ جی ان کی گاڑیوں پہ ان کو ڈسیبل کیا گیا. ایک جیپ بلٹ پروف جیپ وہ بھی ڈسیبل کی گئی. پھر جب آپ مونال کی طرف جاتے ہیں تو ایک ہیئر پن ٹرن آتا ہے وہاں کہ ان کی گاڑی کو ٹکر ماری گئی. ہم لوگ 10 منٹ آگے تھے, میں اور پختون یار خان, ہم لوگ 10 منٹ آگے چلے گئے تھے. مونال کی چوکی پہ 2 ڈمپر ٹرکس جو ہم نے دیکھے تھے 10 منٹ پہلے میں گزرا تھا, وہ کھڑے تھے. جب ہم لوگ گزر گئے انہوں نے وہ بند کیا, مطلب تقریباً کلوز لے آئے تھے. وہاں پہ علی امین خان صاحب کی گاڑی بلٹ پروف, وہ ان کو جو بیریکیڈز انہوں نے لگائے تھے ان پہ ٹاپے, ان کے چاروں ٹائر برسٹ ہوئے, ٹرکس کے درمیان سے گئے, سامنے خاکدار تار تھی اس کو انہوں نے توڑا, آگے گئے, اور رن فلیٹ ٹائرز ہوتے ہیں اس پہ وہ چلتے گئے. آگے اور ایک بیریکیڈ تھا اس کو توڑا, اور جب ہری پور کے باؤنڈری پہ وہ آئے تو ہم لوگ حیران تھے کہ گاڑی یہ کیا چیز ہے. وہاں پہ پھر اپنی اوریجنل گاڑی, اپنی مین گاڑی میں وہ ٹرانسفر ہوئے, سوئچ کیا. وہاں سے ہم لوگ جا رہے تھے, پتہ چلا 300 رینجرز کی نفری بن بلائے. اگلے دن چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی سے پوچھا, انہوں نے کہا جی یہ کیبنٹ کی اپروول کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو چیف منسٹر نے کہا پھر ان کے خلاف ایف آئی آر دیں. یہ ہری پور کی سرزمین پہ کیا کر رہے تھے, 300 رینجرز ہمیں اریسٹ کرنے کے لیے آ رہے تھے. ہم نے ٹریک, یہ رات کو میں 2:30 بجے کی بات کر رہا ہوں, اور وہاں سے ٹریک بدلی کیا. پھر ہم لوگ مانسیرا گئے, وہاں پہ سی ایم نے اپنی ارائیول اسٹیبلش کی, سی ایم ہاؤس ڈکلیئر کیا, اور پھر چیزوں کو کنٹرول میں کیا, اور پھر ہم لوگ گئے. تو یہ وہ حالات, میں آپ کو حالات بتا رہا ہوں کہ ملٹیپل قاتلانہ حملے ہو رہے تھے سی ایم کے پی پہ. اور آخری میں بات کر دوں, سوال بھی اٹھا کہ آپ لوگ وہاں سے جب چلے گئے تو پیچھے مظاہرین کو پیچھے تنہا چھوڑ دیا گیا. غلط تاثر, ہم لوگ آخری لوگ تھے وہاں سے نکلنے کے لیے جس وقت ہماری گاڑیاں نکلی. 8:30 بجے کا ٹائم, 8:30 ہم لوگ آخری تھے. لوگ سارے بھگدڑ مچ گئی تھی, لوگ کلیئر ہو, میسو ٹیئر گیس شیلنگ اور مشین گن فائر اور سنائپر فائر. اس کے بعد 10:30 بجے تک تو پورا بلو ایریا کلیئر تھا, اسی وقت کلیئر ہو گیا. مشین گن فائرنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ ایک فوجیوں کی ایک وہاں پہ کمپنی آ کے کھڑی کر دیں, وہ آپ کی نہیں وڈ سٹینڈ کر سکتی مشین گن فائر. کون وڈ سٹینڈ کرتا ہے 7.62 کا فائر. ایک اور آخری 2-3 میں آپ کو باتیں بتا دوں. جیسے ہم لوگ یہاں سے بلو ایریا کی طرف جا رہے تھے, 2-3 کرٹس گاڑیاں ہمارے کیبٹ, کیونکہ میں لیڈ ویکل میں تھا تو میرے سامنے نظر آ رہا تھا, 2-3 کرٹس گاڑیاں ہمارے سامنے اس طرح ویو کر رہی تھی, رستہ روکنے کی کوشش کر رہی تھی, سلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اور پیچھے ایک پتہ چلا جی کہ ایک کالا لینڈ کروزر بلٹ پروف آ رہی تھی. سنائپر نے یہ سوچ کے اس پہ فائر کیا کہ یہ علی امین خان صاحب کی بلٹ پروف ویکل ہے, اور اس نے آرمر پیئرسنگ راؤنڈ استعمال کیا جس نے اس کے لیفٹ ونڈو پین, پچھلے کو آرمرڈ ونڈو کو اس نے شیشوں کو پیئرس کیا, آرمر پیئرسنگ راؤنڈ.
رائٹ. اور اس نے پیئرس کیا. وہ سیکیورٹی کی گاڑی تھی, سیکیورٹی والوں کی گاڑی تھی, سیکیورٹی کی گاڑی تھی آپ کہہ رہے ہیں؟ ہماری نہیں, سیکیورٹی جی، ایجنسی security کی گاڑی تھی. بالکل. ہزارہ موٹر وے کے اوپر جب ہم لوگ کھڑے تھے وہاں پہ, ایک ٹیئر گیس کا شیل یہاں پہ لگا, دوسرا یہاں پہ لگا. ہماری گاڑیوں پہ میرا سٹاف 4 لوگ انہوں نے ہری پور کے اوپر, ہری پور سے اغوا کیا. 2 دن بعد سیکریٹریٹ تھانے میں یہاں پہ وہ برآمد ہوئے ہیں. گاڑیاں آج تک غائب, بٹوا چیک باکس غائب. تو انٹیلیجنس ایجنسیز ان لوگوں کو میرا خیال ہے وہ جس طرح چھوٹا چور ہوتا ہے نا جی, ان کو وہ چوری کی عادت ابھی پڑ